ربا کا مسئلہ آ گیا یہاں پر. ایک تو تبلیغی ربط ہے جو آسان ہے، وہ یہ کہ مسئلہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے بندو، ربا والا سود والا پیسہ کبھی مجاہد کو نہیں دینا، ورنہ جہاد کے نتائج جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوں گے. یہ چنانچہ غزوہ بدر اور احد کو اللہ نے بیان کیا. سورہ آل عمران کے اندر انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا، پرسوں کے آ جائے گا. وہاں بھی اللہ پاک نے کیا کر دیا کہ ربا کو بیان کر دیا. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، بتاتے ہیں کہ ربا والا پیسہ جہاد کو دھس نس کر کے تباہ کر دیتا ہے. ایک تو آسان ربط ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ دونوں میں مشترک اور مناسبت یہ کہ اس سے پہلے صدقہ گزر گیا. صدقے میں ہوتا ہے اعطاء القلیل ورجاء الکثیر، آپ دیتے بہت کچھ تھوڑا لیکن بہت ثواب اور برکت کی امید رکھتے ہیں، زیادہ کی امید رکھتے ہیں. اور سود میں بھی یہ ہوتا ہے دیتا لاکھ اور امید ہوتی ہے نہیں، شرط ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد آپ مجھے دیں گے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ دیں گے. اس میں بھی ایتا ہو گیا. باقی فرق کتنا ہے یہاں سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ آگے بے، سمجھ رہی بے کی طرح، ربا بالکل بے کی طرح ہے نہیں، انما البیع میں بے ربا کی طرح ہے، لیکن فرق دونوں میں بہت ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. فرق اس طریقے پر ہے، بے کے اندر یہ بے اور ربا کا فرق بیان کر رہا ہوں. بے میں یہ ہوتا ہے اس میں دونوں خطرات ہوتے ہیں. کیا کہ یہ چیز ہے 10 روپے کے، میں بائیں ہوں اور میں نے آپ کو دیا 20 کے، آپ جیت گئے، میں جیت گیا اور آپ ہار گئے. 10 کی چیز میں نے آپ کو دی، سمجھے؟ ہو گیا احتمال. اور دوسری یہ کہ میں سادہ آدمی ہوں، یہ چیز ہے 20 روپے کے، میں نے آپ کو دی 10 کی. کبھی بائیں پاتا، کبھی بائیں پاتا ہے مشتری کھوتا ہے، کبھی مشتری کھوتا ہے بائیں پاتا ہے، اور کبھی دونوں کے دونوں پاتے ہیں. اس کو وقتی طور پیسے کی ضرورت ہے، اس کو مبی کی ضرورت ہے، فوراً قیمت مبی کی بڑھ گئی، دونوں پاتے ہیں، یا ایک پاتا ہے دوسرا کھوتا ہے. ربا میں سود خور ہمیشہ پاتا ہے اور سود دینے والا ہمیشہ کھوتا ہے. سمجھے؟ سود لینے والا ہمیشہ پاتا ہے، سمجھے، اور دینے والا ہمیشہ کھوتا ہے. بے کے اندر ربا اور نفع احتمالی ہوتا ہے اور سود کے اندر نفع یقینی ہے. بے کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے جو کچھ وہ مبی کے مقابلے مبادلۃ المال بالمال ہے. اور ربا آپ نے پڑھا هو الفضل الخالی عن العوض، جو کہ وہ زیادتی جس میں کوئی عوض اس کا نہیں ہوتا، مفت میں آ کر کے مل لیتا. سمجھتا ہے؟ ہو گیا. اور بے کے اندر روٹی چھیننا نہیں ہوتا، ربا کے اندر دوسرے کے منہ سے روٹی چھینا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے سود بینکوں سے لیتے ہیں وہ ہمیشہ سودوں کے تحت رہتے ہیں، اور جو دیتے ہیں سود وہ بھی اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا اور ان کو بھی ذلیل کر، دونوں کے دونوں ذلیل ہے. ربوی کبھی دونوں ٹھیک نہیں ہوتے. خیر، کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 8. بکری کے کتنے؟ 1 یا 2 یا 3 بس. سمجھے؟ بکری حلال ہے، اس کے بچے 2 وقتی طور پر کم ہے، اور کتیے کے 8 بچے. سمجھے؟ لیکن حرام وقتی طور پر زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر کتے کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن کتے ریوڑوں کے ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بکریاں روزانہ لاکھوں بکریاں کراچی میں کٹتی ہے، باہر نکلو اس گڈھا میں نکلو، ریوڑوں کے ریوڑ بکریاں ہیں. حلال وقتی طور پر اس کم ہے دیکھنے میں، لیکن برکت اس میں اس طریقے پر. حرام وقتی طور پر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے، لیکن آگے جا کر کے کہاں ہے؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ حلال خوروں کو دیکھو کہ کتنے دل کے مریض ہے اور کتنے شوگر کے مریض ہے، اور حرام خوروں کو دیکھو، سروے کرو. سمجھ رہی؟ دل کے مریض جو بڑی بڑی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں وہ حرام خور ہے. مجھ سے آیا سمجھ میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے. ایک جگہ سے پیسے کماتے دوسری جگہ سے وہ نکالتا ہے ان کو. آیا سمجھ؟ یہ ہوتا ہے مجھ سے، خیال کر لینا. چلیے گا. الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں. یہ ہو گیا مبتدا. الذین مرفوع محلا. لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو حواس باختہ بنایا جن نے، شیطان سے مراد ہے جن، من المس لاجل مس چھو کر کے.
ذالک یہ عذاب ان کے لیے بانہم قالوا انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا بے ربا کی طرح، معنی یہ ہے کہ ربا کی حلت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بے کو مشکوک بنا دیا، انما البیع مثل الربا، حالانکہ کہنا یہ چاہتے انما الربا مثل البیع، بے تو بالاتفاق حلال ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ربا ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو مشبہ بھی بنایا اور بے کو مشبہ بنایا۔ جیسے کہ زید کی چمچہ گیری کر کے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ القمر کوجہ زید، بولو القمر کوجہ زید، چاند جو ہے زید کی چہرے کی طرح ہے، حالانکہ وجہ زید کالقمر ہونا چاہیے تھا، وجہ زید کالقمر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا الٹ آپ نے کر دیا چمچہ گیری کر کے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جندا پتر ذالک بانہم قالوا، مولانا کما یقوم الذی، یہ مفعول مطلق بنے گا یاکلون کے لیے، اصل میں ربا سے اصل مقصد نفع ہے، کھانا ہے اصل مقصود، اس لیے عقل کا، ورنہ مراد الذین ینتفعون بالربا، عرب لوگ کہتے ہیں کہ اکل مال فلان، فلان کے مال کو کھایا، اس کا مقصد ہوتا ہے نفع، چاہے آپ اس سے پراپرٹی خریدیں یا اس سے کھانے کی چیزیں، مشروبات کی چیزیں، لباس سے، یہ سارے منافع ہیں، اس لیے اطلق العقل، عقل کا اطلاق ہے، وہ ارید بھی النفع، مراد اس سے نفع ہے، یہ نہیں ہے کہ ربا کو کھانا حرام ہے، ربا ہوئی ہے، سمجھے؟ جو ربا کھاتے، ہم تو کھاتے نہیں، ہم تو پہنتے ہیں، ہم تو کھاتے نہیں بلکہ ہم پیتے ہیں، ہم تو کھاتے نہیں بلکہ ہم نے کیا کر دیا؟ پراپرٹی خریدی ہے، تو اس لیے عقل کا اطلاق کر کے عرب لوگ اس سے نفع مراد لیتے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا قیاما کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کہ جن نے کسی کو خبتی بنایا اور حواس باختہ بنایا ہو، من المس، چھو کر کے۔ آپ نے دیکھا ہے جنات جس کا ہو ہوتے جندا پترے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے؟ ایسا سمجھ کس کر کے چلیے گا مولوی صاحب۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط من المس ذلك بانهم قالوا یہ عذاب، ذلك العذاب یہ عذاب اس لیے ثابت بانهم قالوا، اس لیے انہوں نے کہا انما البيع مثل الربا، مبتدا خبر، حالانکہ وقد حل اللہ البيع جملہ استئنافیہ ہے، وحل اللہ البيع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کرا دیا، ربا کو حرام کرا دیا۔ فمن جاءه موعظة من ربه، جس سود خور کو نصیحت آ گئی اللہ کی طرف سے، فانتہا عن الربا، ربا سے وہ باز آ گیا، فله ما سلف، اس کے حق میں ہے ما سلف، جو کچھ ربا اس نے اس سے پہلے لیا ہے، جو کچھ لیا وہ اس کو مبارک ہو، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی امر باطنی اس کے اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِ الرِّبَا، لیکن نصیحت آنے کے بعد اور نہیں آنے کے بعد جو آدمی ربا کی طرف لوٹ کر کے جائے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ملنگو، میرے ربا ہے لاکھوں قرضے میں نے لے لیا، وہ پچھلے سال کروڑوں لیا ربا، اس سے پہلے لیا، اس سے پہلے لیا، وہ جانے دوست جو کچھ ہو گیا، لیکن آج جمعرات کو، شعبان کو، آج ہفتے کو آ گیا، اعلان آ گیا، خدا کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد جو سودی قرضے میں نے کسی کو دیے، میں کسی کو اس کو بھی دیے، اس کو بھی دیے، اس کو بھی دیے، لاکھ 1.5 لاکھ دینا، 2 لاکھ 4 لاکھ دینا، 6 لاکھ 10 لاکھ مجھے دے دینا، سمجھے؟ آج حکم آ گیا، ہفتے کو آ گیا، لہذا اب میں اپنے اصل لاکھ کا، اصل 2 لاکھ کا، اصل 6 لاکھ کا حقدار ہوں، اس پر میں سود نہیں لے سکتا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ لیا ہے لاکھوں میرے پراپرٹی میں، وہ جانے دوست، سمجھ رہی میں کہ اڑے ہو گیا؟ یہ جی حکم آنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ فمن جاءہ، جو سود خور، سمجھے؟ فمن جاءہ موعظۃ کائنۃ من ربی، جس کے پاس یہ کہ اللہ کی نصیحت آ گئی، فانتہا عن اکل الربا، کے ربا سے باز آ گیا، ہو گیا، یہ ہو گیا شرط، فلہو ما سلف، تو اس کے لیے جو کچھ پہلے، فلہو ما سلف من الاکل ومن اخذ الربا، جو کچھ اس سے پہلے گزر چکا اسی کا، لہو خبر مقدم، ما سلف موصول سے موصول مبتدا مؤخر، وامرہ الباطن کائن مفوض الی اللہ، باقی امر باطنی اللہ کے حوالے، ومن عاد الی اکل الربا بعد الحکم، حکم آنے کے بعد جو واپس لوٹیں گا، فاولئک، قانون آپ کو بتا چکا، من لفظ مفرد ہے، عاد اس لیے ضمیر مفرد، اور آگے پھر یہ کس کے معنی کے اعتبار سے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون،
آگے فرماتے فرق ہے دونوں میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کبھی بھی صدقے والے کو فقیر نہیں پایا ہوگا اور پریشان انشاءاللہ نہیں پایا ہوگا، کبھی بھی سود خور کو آپ خوش نہیں پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، سب سے زیادہ سود خور اسٹیٹ بینک یہودیوں کا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کو صرف علماء اتنی فریاد کرتے رہے، صرف اتنے، حضرت تو آپ سمجھ گئے نا، ہماری حضرت سے صرف اتنی اپیل تھی، بنور ٹاؤن کی، جامع فاروقیہ کی، احسن العلوم کی، تمام پاکستان کی صرف اتنی سی اپیل تھی کہ ناک یہ ہے۔ دیکھا آپ نے، آسانی سے پکڑا نہیں پکڑا؟ اور ادھر سے پکڑو، میں تو نہیں پکڑ سکتا، آپ لوگ پکڑ لو، مشکل ہے نا۔ صرف حضرت سے اتنی اپیل تھی، چھوٹی سی چند باتیں تھیں کہ ہمیں وہ لیٹر دکھاؤ اور اسٹیٹ بینک اعلان کرے کہ ہم نے میزان بینک کو، الفلاح بینک کو، البرکہ بینک کو کھل کر کے اسلامی کاروبار کی اجازت دی، غیر سودی کے۔ یہ سارے بچے ہیں، یہ سادے بچے ہیں، اسٹیٹ بینک بڑا گدھا ہے، یہ چھوٹے گدھے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بات صرف اتنی سی تھی، اور وہ لیٹر آپ بھی لے کر کے آ جائیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ لیٹر آپ بھی لے کر کے آئے۔ اسٹیٹ بینک کا دماغ خراب نہیں، وہ یہودیوں کا ہے، اس لیے علماء کہتے کہ اپنا پیسے نہ رکھو، لیکن آپ نے کروڑوں رکھا ہے، رکھنے کے بعد اس پر سود لگا ہے، اس سود کو چھوڑو نہیں، بینک میں نہ چھوڑو، یہودیوں کے پاس جائے گا، لے کر کے کہتے فقیروں پر خرچ کرو، فقیروں کو دے دو۔ فقیر پھر دو قسم کے ہوں گے، کافر ہے اس کو آپ بتا سکتے کہ سودی پیسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بتا، لیکن فقیر اگر مسلمان ہیں تو اس کو کہو یہ پیسے لے لو، اپنے کسی ضرورت میں لگا دو۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے پر اگرچہ محتاج ہے، لیکن پھر بھی اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے سود کی چیز کو وہ استعمال نہ کریں۔ آپ اس کو جب کہیں گے یہ سود کا ہے تو اس کے لیے روا نہیں ہوگا، اسلامی غیرت اس کے لیے مانے اور رکاوٹ بن جائے، اس لیے اس کو مسلمان کو نہ بتا دو۔ بات اتنی سی تھی، سود اپنا چھوڑو نہیں۔ اس زمانے سے بھی حضرت اقدس، مفتی کفایت اللہ وغیرہ یہ سارے کے ساتھ۔ پھر ایک مسئلے آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت اقدس نے کتاب لکھی رفع الزنک عن البنک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سود کی اجازت دارالحرب میں ہے، دارالحرب میں سود کی اجازت ہے۔ تو اس پر مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو لکھا کہ ناجائز، اور حضرت نے فرمایا، آپ نے چونکہ اصول فقہ پڑھا ہے، الافعال التي نهي عنها حسا، جو افعال منہی عنها حسا ہوتے ہیں اور عقلا ہوتے ہیں، ان کی لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، ان کی حرمت کسی خاص شریعت کے ساتھ نہیں، وہ عقلا۔ زنا ہر زمانے میں ناجائز رہا، اگر لوگوں نے جائز قرار دیا ان کی عملی کوتاہی ہے۔ زنا ہر مذہب کے اندر ناجائز رہا، قتل ہر مذہب میں ناجائز رہا، خودکشی ہر زمانے میں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا کہ فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو خود قتل کرو، بلکہ فقتلوا انفس اخوانکم، موحد مشرک کو قتل کرے۔ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں۔ صرف اتنی سی بات تھی، کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ مولوی کہاں خاموش ہو جائے گا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ بس وہ لیٹر دکھا دیں اور اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ ہم نے آپ کو اجازت، یہ سارے اس کے ذیلی بینک ہے، البنوک الاسلامیہ الربویہ الحرامیہ الفرادیہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی مولانا، بات صرف اتنی سی تھی، اتنی سی بات تھی، سمجھے؟ شاید یہ سورج یہ ہے کہ دوسرے طرف سے طلوع ہو جائے گا اور غروب ہونے والی جانب سے طلوع ہو جائے گا، لیکن وہ لیٹر آئے گا نہیں، اور یہ حسرت علماء کی پوری نہیں ہے، سمجھے؟ مشہور کر دیا کہ مولانا سلیم اللہ خان نے ایسے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ ہے مولانا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت اقدس باز آ گئے اپنی اس رائے سے کہ دارالحرم میں بھی اس کی حتی الامکان اجازت نہیں دے سکتے، اضطرار کی صورتیں الگ ہوتی ہیں مول صاحب۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کسی ناقدرے اور گناہ گار کو، ناشکرے اور ناقدر گناہ گار کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اللہ کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ وہ سود خور کو، سود لینے دینے والے کو کفار کہا، اگر مستحیل سمجھتا تو پکا بڑا کافر ہے۔ اور آپ نے مشکات میں پڑھا ہے مولانا، سود کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ وطی کر رہا ہے، جو سود خور، مشکات میں آپ سمجھے میں، باب الربا کے اندر حدیث آپ دیکھ لو، اس کے ادنا نحوست یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا، سمجھے؟ یہ جی
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم. ربط تقابل ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیا وقاموا الصلاة واتوا الزکاة نمازیں اپنی سیدھی کر لیتے مانا آداب اور شرائط کے ساتھ واتوا الزکاة زکات دیتے ہیں. یہ پورا کا پورا معطوفات سے ہو گیا. الذین کے لیے ان کا اسم ہو گیا لهم اجر عند ربهم ولا خوف. یہ پورا جملہ خبر بن ان کے لیے اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرا کرو وذروا ما بقی من الربا جو ربا تمہارے لوگوں کے ذمہ پر رہ گئے اس کو چھوڑ دو. یہ میں نے آپ کو بتا دیا آج ہفتے کو ربا حرام ہو گیا. اس سے پہلے لیا ہے لیکن میرے آئندہ کے لیے اس کو دیے 1,00,000 1.5 لاکھ, اس کو دیے 2 لاکھ 4 لاکھ, اس کو دیے 6 لاکھ 8 لاکھ, اس کو لیے 10 لاکھ, یہ مجھے 20 لاکھ. اور آج حرمت آ گئی لہذا میں اپنے 1,00,000 کا اپنے 1.5 لاکھ کا اپنے 2 لاکھ کا اپنے 6 لاکھ کا اصل راس المال کا حقدار ہوں. اس پر پرافٹ اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے سود نہیں لے سکتا. یہ ہے کھڑے ہو گیا. اس کے بعد یہ حرمت کے بعد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فِي ذِمَّةِ النَّاسِ لَكُمْ لوگوں کے ذمے میں تمہارے لیے جو کچھ رہ گیا اس کو چھوڑ دو. ما بقیہ من الربا موصول صلہ مفعول بھی ضرور کے لیے ہو گیا. ان کنتم مؤمنین فذروا اس طرح ان کنتم مؤمنین فذروا ما بقی من الربا فإن لم تنتهوا اور اگر فإن لم تنتهوا عن أكل الربا اگر ربا کھانے سے تم باز نہیں آؤ گے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. مولوی صاحب خیال کر لینا ربا فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ شرط ہو جانا. وإن تبتم عن أكل الربا اگر ربا کھانے سے توبہ کرو گے فلکم رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا. لا تظلمون لا تنقصون شيئا من اموال الناس لوگوں کے مال آپ گھٹائیں گے نہیں ولا تظلمون آپ کا مال بھی گھٹایا نہیں جائے گا. میں نے 1,00,000 روپے اس کو دیا ہے اگر میں توبہ کر رہا ہوں خدا کا حکم آ گیا فلکم رؤوس اموالکم اصل راس المال 1,00,000 مجھے مل جائے گا. لا انقص مال اس کے مال کو میں نے گھٹایا نہیں اور میرا مال بھی گھٹا نہیں مجھے اصل راس مل. اور اگر 1.5 لاکھ اسے لیتا ہوں تو پھر یہ کل میں ناقص ہوں یہ منقوص میں اس کا مال منقوص ہے. جی چلے گا مولوی صاحب فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة اور اگر کوئی تنگ دست واقع ہوا ان وقع ذو عسرة کوئی تنگ دست ہو فنظرة فالإمهال فالواجب نظر امہال کے معنی میں اس کو مہلت دے دو الی میسرۃ آسانی تک جب تک کہ مالدار بن جائے. اگر تنگ دست کوئی قرضدار آپ کا یہ کہ تنگ دست اگر تنگ دست ہے یعنی قرضدار فالامہال یا فتجب فالواجب نظرۃ الی میسرۃ آسانی تک ان کو مہلت دے دو بس ہو گیا مولا. وان تصدقوا قرضے معاف کر دو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. قرضہ کسی سے معاف کر دیں. میرے نبی نے فرمایا بخاری میں کئی جگہ پر یہ روایت ہے پرانے زمانے کے ایک آدمی کو اللہ نے بلایا سابق امتوں میں سے فرمایا کہ تیری کیا نیکی ہے. فرمایا میرا ربا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے صرف اتنے سے ہے. میں تاجر آدمی تھا اور میں نے نوکروں سے کہا تھا اگر کسی کو قرض دے دو تو اس کے ساتھ درگزر کر دو اس کو مہلت دے دو اور غریبوں کے ساتھ رعایت کر دو یہ کر دو مہلت دے دو تجاوز کرو درگزر کر دو بس یہی کام تھا میرا اور زیادہ میں کوئی نیکی مجھے سمجھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے بندوں سے درگزر فرماتے تھے ان کو مہلت دیتے تھے ان کی گناہوں سے درگزر کر دو اس کو جنت میں بھیج دو. یہ بخاری میں ہے بخاری سمجھ رہی ہے کہ بخاری میں کئی جگہ اس روایت کو یہ ہے کہ امام بخاری نے تکرار کے ساتھ لائے. وَأَن تَصَدَّقُوا معاف کر دو تَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ كُنتُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دیکھو قیامت کے دن تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہوگا پورا کا پورا ثواب ملے گا. ثواب میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ روئی ہے روئی ثوب سمجھے روئی ہے سمجھ ثواب کا معنی لوٹنا. روئی 1 کلو روئی اس سے جو کپڑا بنے گا وہ بھی وزن 1 کلو کا بنے گا کلو فی کلو سمجھے. یہ روئی کی دوسری حالت ہے اس کو کہتے ثوب. سیبہ کی دوسری حالت ہے پہلے شوہر ہو گیا دوسرا شوہر سیبہ سمجھتے ہیں. کعبۃ اللہ مثابۃ للناس بار بار لوگ وہاں پر جا رہے ہیں
تو فرمایا جیسے تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہے پورا کا پورا تمہیں ملیں گے. اپنا راس المال پورا لے لو, ظالم و ظلم کر کے دوسرے کا خون کیوں چوستے ہو؟ واتقوا یوما ترجعون, اس دن سے ڈرا کرو, یوما ترجعون فیہ, جس کے اندر تمہیں لوٹا دیا جائے گا الی اللہ, اللہ کے سامنے. ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہوں جو کچھ اس نے کمائیاں کی دنیا میں وہ پورا کا پورا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو تم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا, جو کمایا ہے وہ پورا کا پورا اس کو دیا جائے گا اس کا ثواب. وہم لا یظلمون, چونکہ کل نفس مانوی طور پر جمع ہے, وہم لا یظلمون حال بنے گا اس سے, اور وہم لا ينقصون فی ثوابہم. اس کے بعد چونکہ عام طور پر دیون کے اندر قرضہ ہوتا ہے, اس لیے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی, جب دین کا معاملہ کرو تو الی اجل مسمی, ایک وقت مقرر تک, تو فاکتبوہ, تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کو لکھ لو. میرے بھائی جان, بیتک ھذا الکتاب ب20 ربیۃ, آپ نے کہا اشتریت الکتاب واجلت ثمن الی شہرین, 2 مہینوں کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے. لیکن برخلاف قرض کے, وَكُلُّ دَيْنٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُعَجَّلًا بِخِلَافِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ تَعْجِيلَهُ لَا يَسِعُ ہدایہ ثالثہ کے اندر بالکل عبارت یہی. قرض کی تاجیل درست نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ دین کی ہے. اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, دین کا معاملہ کرو الی اجل مسمی, وقت مقرر تک, یہ ہو گیا شرط. فاکتبوا, اس کو لکھا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, یہ فاکتبوا پر عطف ہے, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, ٹھیک طریقے سے عدل کے ساتھ کاتب اس کو لکھ دے. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, بالکل ترکیب آسان ہے. ولا یب کاتب ان یکتب کتابۃ کائنۃ کما علمہ اللہ, کاتب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے, وہ انکار نہ کرے. کاتب اس بات سے ان یکتب اللہ, یاب کے لیے مفعول بنے گا, ان یکتب کتابتن کائنتن, ان یکتب کتابتن کائنتن کما علمہ اللہ, اس طرح لکھے جیسے اللہ نے اس کو سکھا دیا ہے. کاتب انکار نہ کرے, لکھ دے, یہ مفعول مطلق بنے گا. یکتب کے لیے بتاویل مصدر مفعول بھی, لا یاب کے لیے اس کا عطف ہے سب کا. فاکتبوا پر جو کہ جواب اذا تداینتم, یہ سب جوابی ندا بنیں گے. فلیکتب ان استکتب الکاتب, اگر کاتب سے درخواست کی جائے کہ لکھو تو فلیکتب چاہیے کہ لکھ لے. ان استکتب الکاتب, کاتب سے درخواست کی جائے کہ حضرت لکھیں تو فلیکتب, وہ لکھیں. ولیملل الذی علیہ الحق, اس پر 2000 روپے میرا قرض ہے, یہ خود کہہ دے کہ بھائی لکھ دو, میں 2000 کا قرض دار ہوں. ولیملل الذی علیہ الحق, جس پر قرض ہے وہ املا کرا دے. ولیتق اللہ ربہ, اللہ سے ڈرا کرے. کاتب کو یہ نہ کہیں 1500 روپے لکھ دو, 1500 روپے, 1500 روپے لکھ دو, اس نے 1500, حالانکہ 2000 میرا قرضدار تھا. سمجھے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنَ الدَّيْنِ شَيْئًا, دین میں سے کوئی کمی نہ کرے. ہو گیا مولانا, یہ ہو گیا شرط و جزا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے. موجودہ زمانے میں جو اہل قرآن اپنے آپ کو جو کہتے ہیں پرویزی, یہ حجیت حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں. دبے الفاظ میں, اب میں حجیت حدیث پر عرض کر رہا ہوں کچھ. دبے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث صحیح کے منکر نہیں ہیں. صحیح حدیث, پرویز خود کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے جیسے روز روشن کی طرح. حدیث کا صحیح ہونا, ضعیف ہونا, یہ ان کے قیاس کے ڈھکوسلے ہیں. چنانچہ جنہوں نے حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دیوبند سے بھی بہت سے فارغ ہونے والے بھی, وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے. آپ کی جو مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت جو حبیب الرحمن صدیقی جو لکھتا ہے, یہ مولانا اشفاق الرحمن کا بیٹا ہے. سمجھیے, یہ منکر حدیث ہے. حضرت اقدس مولانا, ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بس آپ کی مرضی ہے. حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی اور قمر عثمانی, یہ بھی مرتد ہے. سمجھے, حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسا ذہین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امام بنے گا. واقعی امام الضلالت بنا, امام الہدا نہیں بنا. سمجھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین آدمی دیکھا نہیں. 2 آدمی میں نے اپنے ذہین زندگی میں دیکھا, ان 2 میں سے ایک عمر عثمانی ہے, ایک اور تھا. فرمائے عمر عثمانی بھی اس سے اونچا ہے.
اس کی کتاب 7-8 جلدوں میں مکتب محل قرآن والوں نے اس کو چھاپا ہے، فقہ القرآن کے نام سے۔ جامع فاروقیہ سے بھی بہت سے پڑھے، بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر کے مرتد ہی ہو گئے، خود میں جو میرے اپنے شاگرد بھی ہے۔ یہ فتنہ انکار حدیث، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا خوارج سے ہوئی۔ سب سے پہلے خوارج جو حضرت علی کے سامنے آ کر کے کہتے تھے، آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، نہ نبی کی بات قابل اعتماد ہے، نہ صحابہ کی احادیث موقوفہ قابل اعتماد ہے۔ ان الحکم الا للہ هو القرآن فقط، سمجھے؟ حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، قرآن بالکل برحق ہے، اور یہ آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کلمۃ حق، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، کلمہ جملہ کے معنی میں، کلمۃ حق ارید بہ الباطل ہو، اسے باطل مراد ہے۔ خوارج، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس زمانے میں خوارج جو ہوتے تھے اور موجودہ زمانے میں ان کو کہتے ہیں اباضی فرقہ۔ یہ جو مسقط کی حکومت ہے پوری اباضی ہے۔ شیخ احمد الخلیلی آگ کا شعلہ ہے، آگ کا شعلہ۔ ان کی کتاب ہے الحق الدامغ، اور بہت سی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہے، یہ عرب ہے۔ شیخ احمد الخلیلی، شیخ سعید ہے جس نے الطاعون الجارف 4 بڑی جلدوں میں لکھی ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ پر جو اعتراضات کیے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ پڑھائیں، لیکن کس کو پڑھائیں؟ اس وجہ سے ہم مختصر کتابیں لمبی ہوتی، مختصر کر کے ان کو ختم کرنا ہمیں ہوتا ہے، ورنہ یہ چیزیں، ان کا جواب آج تک کسی نے کائنات میں لکھا نہیں ہے۔ الطاعون الجارف، شیخ سعید غضب کا انسان ہے، غضب کا ذہین آدمی، یہ اباضی فرقہ ہے۔ اس زمانے میں خوارج کہتے تھے، موجودہ مسند الربیع جیسے ہمارے بخاری شریف ہے، ان کے لیے مسند الربیع امام ربیع کی کتاب ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں، اس کی روایتیں سارے بخاری سے ماخوذ ہیں، بخاری اور مسند احمد سے۔ تو پہلے حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا، پھر اس کے بعد معتزلہ نے۔ معتزلہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن حدیثوں کو وہ ایسی تحریفات اس میں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، الامان الحفیظ۔ تو اس لیے معتزلہ بھی پرویزی کی طرح دبے الفاظ میں کہ ہم حدیث صحیح کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی حدیث کو نہیں مانتے۔ پھر یہ اس فتنے کے خلاف اس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب الآثار المرسلہ، کتاب الآثار المرسلہ۔ حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، جنت کی چابی وہ یہی ہے کہ سنت سے استدلال کرنا، سنت حدیث ہے۔ مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کتاب الاعتصام بالسنہ، الاعتصام بالسنہ، سنت رسول سے استدلال کرنا، اس کو مضبوط پکڑ لینا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ باقی موجودہ زمانے میں بہت لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، السنت و مکانتها اچھی چیز ہے، لیکن مجھے سب سے جو اچھی کتاب لگی، مفتی رشید نے لکھی، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، لیکن سب سے بہترین چیز ہے وہ السنت قبل التدوین، السنت قبل التدوین، دکتور محمد عجاج الخطیب کی ہے، السنت قبل التدوین۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ فتنہ جو خوارج اور معتزلہ سے اٹھا، اور یہ کتابیں جیسے رد میں مختلف زمانوں میں کتابیں لکھی گئی، پھر یہ فتنہ دب گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عبداللہ چکڑالوی جو لاہور میں امام اور خطیب تھے، یہ غیر مقلد تھا، غیر مقلد برائے نام غیر مقلد تھا، غیر مقلدیت چھوڑ کر کے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے، خود ساختہ اہل حدیثیت کو چھوڑ کر کے یہ مرتد بن گئے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پرویز یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، یہ بھی اسی طرح۔ اور اس کے ساتھ مولوی احمد حسن وغیرہ جو بہت سے اہل حدیث مولوی جو مرتد بھی ہو گئے، اس کے ہاتھ پر انہوں نے یہ کہ بیعت کی۔
تو عبداللہ چکڑالوی جو غیر مقلدیت کو چھوڑ کر کے پھر کھل کر کے اعلان کر دیا اس نے حدیث کے انکار کا. اس کے بعد حافظ اسلم جیراج پوری ہے. یہ حضرات ہم سے پہلے گزر گئے, ہم نے نہیں دیکھا. البتہ غلام احمد پرویز کو جس کی تفسیر لغات القرآن, سمجھے, جس کی تفسیر لغات القرآن, اس کی کیسٹیں بھی ملتی. اس زمانے میں یہ میموری اور MP3 یہ چیزیں تو تھی نہیں, یہ بھی نہیں تھی, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس زمانے میں کیسٹیں تھی, ٹیپ ریکارڈر تھا, تو اس کی کیسٹیں اس کی ہے. غضب کی اردو ہے, اس کی اردو غضب کی. اور لغات القرآن جب آپ پڑھیں گے نا, اس کی اردو کو دیکھ کر کے صرف لفاظی ہے, حقائق کچھ بھی نہیں ہے, لفاظی اس کی, سمجھے, لغات القرآنوں کی. یہی حال ہے سر سید احمد خان کی, وہ بھی منکر حدیث ہے. چنانچہ سر سید احمد خان کی تکفیر کی علماء ہندوستان نے, اور حضرت اس نے چند اصول اپنے بنائے, اپنے اصول اس نے بنائے, سمجھے. علی گڑھ یونیورسٹی بھی اس نے بنائی, یہ کی وہ کی ہے, سمجھے. یونیورسٹی والے تو اس کو ایک پیغمبر سمجھتے ہیں, یہ جو جدید تعلیم یافتہ ہے. لیکن آخر میں میرے رب نے اس کو ایسے بیماری کا شکار کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں 2-3 مہینے پڑے. بیٹا اس کا محمود تھا. یہ امت اخبار نے اس پر باقاعدہ تفصیلات شائع کی. آخر کار گھر والے اس سے تنگ آ گئے, جوتے لگا کر بیماری حالت میں گھر سے نکالا. تو وہ اپنے کسی مرید کے گھر میں رہا, تو اسی طرح مرا. ہندوستان کے علماء نے اس کی تکفیر کی اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی. حضرت اقدس نے اس کے خلاف تصفیۃ العقائد لکھی. قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی نے تصفیۃ العقائد, سمجھے. یہ سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی. تو عبداللہ چکڑالوی وہ معتزلہ اور خوارج کے بعد پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی آ گیا. عبداللہ چکڑالوی کے بعد پھر اللہ کا حافظ اسلم جیراج پوری ہے, سر سید احمد خان ہے, مولوی چراغ علی ہے, غلام احمد پرویز ہے. یہ لوگ بعد کے ہیں. غلام پرویز کی کیسٹیں بھی ملتی ہے, اور ان کا رسالہ طلوع اسلام نکلتا تھا, ماہنامہ ان کا رسالہ آتا تھا. بہت دنیا کو اس نے گمراہ کر دیا. ہمارے اپنے بہت سے عزیز ان کے ہاتھ پہ لگے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ لوگ, انہوں نے پرویزیت چھوڑی. سمجھ رہی میں کہ نہیں. یہ فتنہ دب گیا. پھر اب یہ جو مکی ہے, طاہر مکی ہے, فلانا مکی, یہ سب بے ایمان اس قسم کے مرتد ہیں, سمجھے. ان کے بیٹے جامع فاروقی میں انہوں نے پڑھا کس انداز میں, حبیب الرحمن صدیقی, یہ سارے, اور اس وقت شیخ محمد ہے. خیر یہ فتنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ معتزلہ خوارج سے چلا, اور پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی پہ درمیان میں امام شافعی اور ان حضرات کی کتابیں رد میں نے آپ کو بتائی. پھر عبداللہ چکڑالوی, پھر حافظ اسلم جیراج پوری, مولوی چراغ علی, اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کر غلام پرویز, اور موجودہ زمانے میں یہ لوگ ہیں. مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت, یہ حبیب الرحمن صدیقی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے یہ ہمارے اکابرین کی اولاد ہے. عمر عثمانی, یہ مولانا ظفر عثمانی کی, اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہے, اولاد ہے. لیکن تھانوی لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں, سمجھے بھی. تھانوی حضرات اس کو یہ چھپاتے ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ معصوم ہوتے ہیں, سمجھے. یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا اس کو چھپاتے ہیں. یہ مرتد گزرے سارے کے سارے. کتابیں ان کو انہوں نے ڈسمس کر دی. میرے پاس وہ کتابیں ہیں ان کی, فقہ القرآن وغیرہ, یہ ان کے عمر عثمانی وغیرہ کی میں پڑھتا رہتا ہوں. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.